بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 12ویں تراویح کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی طور پر عدل اور انصاف اختیار کرنے، لوگوں پر احسان کرنے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد بے جا قسمیں کھانے سے منع کیا گیا اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ کائنات میں جو کچھ ہے یہ سب فانی ہے اور وہی کچھ باقی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو ایک اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں اگر وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ابتدا کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم فرمایا اور شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا قرآن کریم پر اعتراض کرنا اور اسے کسی عجمی کا کلام قرار دینا، اس کی تردید کو بیان کیا گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے احوال بیان فرمائے کہ جن پر جبر کیا جائے اور انہیں کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے تو اللہ کی طرف سے انہیں ایمان پر مطمئن ہوتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہجرت کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی، اور پھر وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، ان کے لیے ایک مثال بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت نے ایک بستی پر اس طرح عذاب نازل فرمایا۔ پہلے وہ بستی بڑی نعمتوں والی تھی، ہر طرف سے ان کے پاس رزق آتا تھا، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ رب العزت نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مردار اور حرام کردہ چیزوں کو بیان فرمایا اور یہودیوں کی بعض بری صفات بیان کی گئیں۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کیا گیا اور ان کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت اور دانائی کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے کا حکم دیا گیا۔ بقدر ضرورت بدلہ لینے کی اجازت دی گئی اور صبر اختیار کرنے کو زیادہ افضل اور بہتر قرار دیا گیا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل نازل فرمائی، اور اس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ابتدائی طور پر واقعہ بیان فرمایا تو اس کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا۔ اس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ معراج سے فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سفر فرمایا، اسراء کا واقعہ پیش آیا تو اسے قرآن کریم نے ابتدا میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی بدعہدی کو بیان کیا گیا اور ان پر آنے والے مختلف عذاب اور ان کو دی جانے والی سزاؤں کو بیان کیا گیا، اور آخر میں پھر اعلان کیا گیا کہ اگر تم دوبارہ سرکشی کرو گے تو ہم بھی دوبارہ تمہیں عذاب دینے کے لیے لوٹیں گے۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی عظمت کو اجاگر فرمایا۔ رات اور دن کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اسے بیان فرمایا گیا۔ قیامت کے دن انسان کے اعمال نامے کو بیان کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اچھائی چاہنے والوں اور برائی چاہنے والوں دو گروہوں کا ذکر فرمایا، اور جو لوگ اچھائی چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں اچھائی عطا فرما دیتے ہیں، اور جو لوگ برائی چاہتے ہیں یعنی دنیا چاہتے ہیں تو دنیا میں سے اللہ رب العزت انہیں کچھ نہ کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے معبودان باطلہ کی نفی اور تردید بیان فرمائی۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کرنے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور ان کے سامنے اف تک نہ کہنے کا حکم فرمایا، ان کے سامنے عجز و نیاز اختیار کرنے کا حکم فرمایا اور ان کے سامنے اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی، اسراف کرنے سے منع کیا گیا اور فضول خرچی کرنے سے
منع فرمایا گیا۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے مختلف معاشرتی احکام بیان فرمائے، بے جا قتل کرنے سے منع فرمایا، یتیم کا مال کھانے سے منع فرمایا، اور اس کے ساتھ وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور تکبر کرتے ہوئے زمین پر چلنے سے منع فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنی زبان، اپنے دل کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا کہ قیامت کے دن ان سب نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر معبودان باطلہ کی نفی کی گئی، کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اس بات کو بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی عظمت اور مشرکین مکہ کا اس کے ساتھ رویہ بیان فرمایا۔ پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے کی یقین دہانی کرائی گئی، اور قیامت کے دن سب کو کیسے بلایا جائے گا اسے بیان کیا گیا۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ بتلایا، اور برا کلام کرنے سے منع فرمایا، آپس میں بھی ایک اچھا کلام کرنے کی ترغیب دی، اور انبیاء علیہ السلام کی قوموں پر کس طرح کے عذاب آئے ان کو بیان کیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنا اور ابلیس کا سجدہ نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مختلف اعذار پیش کرنا اور مختلف وعدے کرنا، یہ بیان کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتیں بیان فرمائی کہ سمندر میں جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے کس طرح عجز و نیاز کرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، اللہ رب العزت تمہیں نجات عطا فرما دیتے، اور پھر تم دوبارہ اللہ کا کفر کرنے لگ جاتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آگے قیامت کے دن دوبارہ ایک ہر انسان کا اعمال نامہ اس کو کیسے دیا جائے گا اس بات کو بیان فرمایا۔ مشرکین مکہ جو نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور آپ کو وہاں سے نکالنے کی جو تدبیریں اختیار کرتے تھے، اسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، فجر کی نماز کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، حق اور باطل کو بیان فرمایا کہ جب حق آتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم شفا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے شفا رکھی ہے، اس بات کو بیان کیا گیا۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے روح کیا ہے اس بات کو بیان کیا کہ روح اللہ کا ایک امر اور حکم ہے، اور پھر قرآن کریم کی عظمت اور اس کے معجزہ ہونے کو بیان کیا گیا۔ انسان اور جنات مل کر اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ پھر مشرکین مکہ کے کچھ مطالبات کہ انہوں نے جو نبی علیہ السلام سے کیے کہ ہمیں لیے نہریں نکال دیجئے، اور اس طرح اس کے اندر باغات ہوں، اور اس طرح آپ آسمان پر چڑھ جائیں، وہاں سے ہمارے لیے کتاب لے کر آئیں تو ہم یہ چیزیں مانیں گے، تو اس بات کی تردید کی گئی، اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اعلان کرایا گیا کہ میں تو ایک بشر اور رسول ہوں، اور یہ سارے کام اللہ رب العزت کے کرنے کے ہیں۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ زمین پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوئے، رسولوں کو انسانوں میں سے کیوں بھیجا گیا؟ تو بتلایا گیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے بجائے فرشتوں کو مبعوث فرماتے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ احوال بیان فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی نشانیاں بیان کی گئیں، فرعون کا غرق ہونا بیان کیا گیا، اور پھر آخر میں اہل کتاب میں سے وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات سن کر روتے ہیں، عاجزی کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، ان کی فضیلت بیان کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا اور اپنی کبریائی کو بیان فرمایا۔ آگے سورۃ الکہف کی ابتدا ہے۔ مشرکین مکہ نے 3 سوال کیے تھے، روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، اور ذوالقرنین کون تھے؟ تو روح کیا ہے اس کا جواب پچھلی سورت میں دیا گیا۔ اس سورت مبارکہ میں 2 سوالوں کا جواب ہے، اصحاب کہف کون تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ذوالقرنین کون تھے۔ ابتدائی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید، اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا، مشرکین مکہ کے جھٹلانے کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اصحاب کہف جو چند نوجوان تھے ایک زمانے میں، اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے کی پاداش میں ان کو اپنے علاقے اور ملک سے نکال دیا گیا، اور انہوں نے جا کر ایک غار میں پناہ لی، ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
309 سال تک ان پر نیند طاری فرما دی۔ 309 سال کے بعد وہ اٹھے اور اپنے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لیے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اس وقت کے بادشاہ کو ہدایت عطا فرمائی اور پوری قوم کو ہدایت عطا فرمائی، اور انہوں نے ان کی قبروں کے پاس مسجد بنانے کا اعلان کیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد والے رکوع میں ہر کل والے کام یا بعد میں کرنے والے کام پر انشاءاللہ کہنے کا حکم فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھنے کا حکم فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا کیا انجام ہوگا اسے بیان کیا گیا، اور اس کے مقابلے میں جو نیک لوگ اعمال صالحہ والے لوگ ہوں گے انہیں اللہ رب العزت جو نعمتیں عطا فرمائیں گے، جو لباس عطا فرمائیں گے، اس کو بیان کیا گیا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے 2 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک سرکش تھا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے 2 باغ عطا فرمائے اور ان میں بڑی نعمتیں عطا فرمائی۔ ان کی وجہ سے وہ سرکش ہو گیا اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے لگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے لگا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا بھائی وہ بہت کمزور تھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کی توحید پر کاربند تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دے رہا تھا۔ بالآخر ایک دن اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس کے بھائی کے دونوں باغات تباہ ہو گئے، اور وہ ہاتھ ملتا رہا، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ آگے رکوع میں اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو بیان فرمایا کہ یہ زندگی کی مثال کیا ہے، اور انسان کس طرح موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ جیسے بارش نازل ہوتی ہے، پودے نکلتے ہیں، بالآخر وہ سوکھ کر خشک ہو کر گر جاتے ہیں، انسان کی زندگی کی یہی مثال ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کے دن ملنے والے نامہ اعمال کو بیان فرمایا، اور انسان کا اسے دیکھ کر حسرت اور افسوس کا اظہار کرنا بیان کیا گیا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے معبودان باطلہ کی نفی فرمائی اور مشرکین مکہ کے شرک کی تردید کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا اسے بیان کیا گیا، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، حق سے اعراض کرتے ہیں، اسے بیان کیا گیا، اور تباہ ہونے والی قوموں کے چند احوال بیان کیے گئے۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ وہ اپنے شاگرد کے ساتھ نکلے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں، بالآخر ایک جگہ پر ان کو پا لیا اور ان سے علم حاصل کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے ابتداءً منع فرمایا، پھر چند شرائط عائد کی کہ آپ نے دوران سفر مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے، رستے میں کشتی میں سوار ہوئے تو اس کشتی کو حضرت خضر علیہ السلام نے توڑ دیا ایک جگہ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہ وعدہ یاد دلایا کہ آپ مجھ سے کچھ نہیں پوچھیں گے، چنانچہ انہوں نے معذرت کی۔ آگے جا کر ایک بچہ نظر آیا، خضر علیہ السلام نے اس کی گردن اڑا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا، حضرت خضر علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ تیسری جگہ ایک قوم کے پاس جا کر کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے والی تھی، اس دیوار کو خضر علیہ السلام نے درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا۔ یہ 3 واقعات قرآن کریم نے بیان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔